فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں, اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں, انسان نہیں کرتے. میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں, پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں عدلیہ کی تعریف میں, لیکن ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں, انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں, تو اس فیصلے کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے چاہتی ہوں وہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں, ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے, اس نے میرے دل میں, دماغ میں, میری یادداشت, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں. میں ان کو مختصراً کوشش کروں گی, لیکن کیونکہ وہ ناانصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت عنایت فرما دیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا, وہ جیت گئے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی, دیواریں پھلاندیں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی, اور قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو رجسٹری کھلی. رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا, اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. تو پٹیشن اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ پٹیشن تیار کریں. یہ کبھی کسی مقدمے میں ہوا؟ لوگوں کی پٹیشنز جاتی ہیں, ان کے لیے وہ پٹیشنز لگتی ہی نہیں ہیں, انتظار میں کئی ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی تو وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اور جب پٹیشن آتی ہے, ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا, اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ ہے